میں تیری قربان قسط نمبر 27 ایمان فاطمہ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں۔ آج میں مکمل ایپیسوڈ کی وائس نہیں کر پاؤں شاید، کیونکہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، تو معذرت چاہتی ہوں ایڈوانس میں ہی کہ اگر کہیں سے میں وائس چھوڑ دوں۔ باقی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جو لوگ میری وائس کی وجہ سے یہ ناول پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ اسی طرح سنتے رہے، تو پوری کوشش کر سکتی ہوں۔ باقی اللہ وارث، اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ عمار نے اسے بازو سے کھینچ کر خود کے قریب تر کیا۔ چھوڑے مجھے، وہ دانت پیس کر بولی، تو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ عمار نے کمر پہ دباؤ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ نگاہیں چرا کر بولی تو عمار مسکرا دیا۔ اگر محبت نہیں ہے تو میری قربت سے تمہاری دھڑکنیں بے ترتیب کیوں ہو رہی ہیں؟ عمار نے دوسرا ہاتھ اس کے بھائی جانب دل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ باڑ میں جاؤ آپ، وہ پوری وضاحت کر کے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ اگر تم نے وہاں جانا ہے تو میں بھی چلا جاؤں گا، کیونکہ جہاں تم وہاں میں، کیا کروں، اب تمہارے بنا رہنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ پیر پٹکتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن صبح وہ جب اٹھا تو اسے امیرہ دکھائی نہیں دی۔ اسے ڈھونڈتا یسریٰ افندی کے روم میں آیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ موم، امیرہ کہاں ہے؟ اس نے یسریٰ افندی سے پوچھا۔ وہ 8 بجے کی کالج چلی گئی۔ واٹ؟ میں نے اس لڑکی سے کہا بھی تھا کہ میں چھوڑ آؤں گا اور خود ہی چلی گئی، وہ جھلا کر بولا۔ اسے مناسب نہیں لگا ہوگا کہ تمہیں اٹھائے، تو اسی لیے ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی، یسریٰ افندی نے جواب دیا تو وہ دل ہی دل میں اس پہ غصہ کرتا باہر نکل کر روم میں آ گیا۔ غصے میں اس نے وارڈروب سے اپنی ایک ایک چیز نکال کر پھینکی اور اپنی پسند کی پینٹ شرٹ نکالتا شاور لینے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تیار ہو کر وہ آفس کے لیے نکلا تو پورا راستہ بھی دل ہی دل میں کڑتا رہا، اور دل تو چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے۔ جب میں نے کل کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو اسے میری بات سننی چاہیے تھی، مگر مجھے سیریس ہی نہیں لیتی، وہ جھنجھلا کر خود سے بولا۔ آفس سے 12 بجے کے قریب وہ نکل کر امیرہ کو لینے کے لیے اس کے کالج چلا گیا۔ وہ پرنسپل کے آفس میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ اندر آئی اور عمار اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ وائٹ کلر کی یونیفارم میں پنک کلر کا حجاب کیے وہ بہت پیاری اور پروقار لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر چونکی اور پھر اس کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑ گئے۔ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں مسٹر عمار افندی؟ وہ اس کے پاس آ کر دبے دبے لہجے میں بولی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، تمہیں اچھا نہیں لگا کیا؟ عمار نے اس کے دھمکتے گندمی رنگت کو آنکھوں میں سموتے ہوئے پوچھا۔ ابھی مجھے اسائنمنٹ کے لیے کچھ بک ایشو کروانی ہے، تو آپ واپس چلے جائیں، میں ڈرائیور کو کال کر دوں گی، وہ کنکھیوں سے پرنسپل کو دیکھتے ہوئے آرام سے بولی۔ عمار دل ہی دل میں تل ملاتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ آفس کا پورا دن اس نے کڑ کڑ کر گزارا تھا اور اپنی حالت پہ بہت پریشان تھا۔ شام کو وہ جب گھر پہنچا تو لاؤنج سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر دروازے پر ہی رک گیا۔ یہ آوازیں امیرہ، یسریٰ افندی اور ایمل کی تھی۔ وہ سلام کرتا آگے آیا تو اپنے اور عالیہ کے بچپن سے اب تک کی پکس کی البم ان کے ہاتھ میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ سب کیا ہے موم؟ آپ ہماری پکس کیوں دکھا رہی ہیں یار؟
वो झंझला कर बोला, अरे इतनी तो प्यारी पिक्स है, आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? ये देखिए ये वाली पिक। अमीरा ने इसकी सबसे बुरी पिक पर उंगली रखते हुए कहा और साथ इसके चेहरे पे दबी दबी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर अंदर तक आग लगी थी। वो जलाकर अपने रूम की तरफ चला गया। कुछ देर के बाद अमीरा दाखिल हुई तो वह ऐन उसी टाइम शर्टलेस बाल रगड़ता बाहर निकला तो उसे देखकर जल्दी से रुख फेर गई और अम्मार के चेहरे पे दबी दबी मुस्कुराहट उभर आई। उसके पीछे आकर उसे अपने हसार में ले चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, वो गड़बड़ा कर बोली। ना छोड़ू तो? आलिया ने आंखें सकेट कर पूछा तो वो झंझला कर इससे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मेरी गिरफ्त से तुम तब तक नहीं निकल सकती जब तक मैं ना चाहूँ मिसिस अम्मार अफंदी। अम्मार ने इसकी कान की लो को लबों से छूते हुए कहा। उफ, मसला क्या है आपके साथ? जब मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर ये हरकतें क्यों करते हैं आप? वो झल्ला कर पूछने लगी। मैं अगर कहूँ कि मोहब्बत हो गई है तुमसे, वो उसे घुमाकर अपनी तरफ रुख करते हुए बोला तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। हाँ, मजाक कर रहा था, वरना तुम मेरे टाइप की कब हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ? देखो ज़रा खुद को आईने में, मेरा और ख़ुद का मुआजना भी तुम नहीं कर सकती। खूबसूरत होती या फिर दौलतमंद होती तो मुआजना मुमकिन था, मगर ना तो खूबसूरत हो ना ही दौलतमंद। देखो ज़रा आईने में खुद को भी और मुझे भी। इसका रुख आईने की तरफ करते हुए आंख दबा कर बोला। तो अमीरा ने निगाहें उठाकर देखा तो चेहरे पे वाज़िया साया सा लहरा गया जो कि अम्मार की आंखों से छुप न सका। मुझे अपना आप बहुत खूबसूरत लगता है मिस्टर अम्मार अफंदी। तो किसी ऐरे गैरों की बातें में आकर मैं ख़ुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करती। वो वाकई में चेहरे के तासुरात और लहजे को काबू करने की भरपूर सलाहियत रखती थी जिससे अम्मार हमेशा जिच हो जाता था। मेरा बहुत दिल करता है कि तुम मेरी बातों पर आंसू बहाओ, मेरे सामने मोहब्बत की भीख मांगो। मुझे आपसे प्यार हो गया अम्मार जी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। कब ये सब कहकर मेरे सीने को सुकून दोगी? वो सीने पे हाथ रखते हुए बोला तो अमीरा लब खींच कर बेड की जानिब बढ़ गई। वो गुनगुनाते हुए अपने बाल रगड़ने लग गया। दूसरा सीन। रात पर अमीरा दिल ही दिल में कुढ़ती रही थी। इसे वाकई पहली बार अपना आप किसी के सामने फीका सा महसूस हुआ। अम्मार अफंदी के सामने इसकी गंदमी रंगत उसे आज बहुत मामूली लगी। वो आज तक कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हुई थी, मगर आज ये भी हो गया था। सुबह फजर के बाद वो वॉक करके लाउंज की तरफ आ रही थी कि रास्ते में जिम रूम के सामने इसके कदम ठठक गए। अम्मार अफंदी शर्टलेस रनिंग मशीन पर रनिंग कर रहा था और अमीरा की निगाहें उसके जिस्म पे जम गई। और इसी वक्त अम्मार मशीन स्लो करते नीचे उतरा तो वो हड़बड़ाकर मुड़ने ही लगी थी कि दरवाजे के पास पड़े वाज से टकराई और वो छन्नाके से टूट गया। इसने घबरा कर अम्मार को देखा तो वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ आने लगा और फिर बाजू से खींचकर उसे दीवार के साथ चिपकाया। वाह बेब्स, तुम मुझे नहार रही थी? नहीं तो वो मैं वॉक करके जा रही थी कि गलती से यहाँ आ गई। वो गड़बड़ा कर बोली। हाँ, तुम्हारे घबराए से अंदाज और माथे पे मौजूद नन्ही मुन्नी सी बूंदों ने इस झूठ का पर्दा फाश कर दिया है। अब जल्दी से मान लो कि तुम मुझे देख रही थी और शर्माना बिल्कुल नहीं। ये बॉडी जो बनाई है ना, इसे देखकर लड़कियों का हमेशा यही हाल होता है जो तुम्हारा हुआ है। अम्मार ने उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा।
میں ان چیپ لڑکیوں جیسی نہیں ہوں کہ جو آپ کی اس باڈی شوڈی سے امپریس ہو جاؤں گی. مجھے انسان کا کردار متاثر کرتا ہے. ناگواری سے بولی. اچھا صحیح، چلو میں تمہارے جھوٹ کو سچ مان لیتا ہوں. لیکن پھر یہ بتاؤ، جب میری نگاہ تم پر پڑی تو تم ہڑبڑا کر واپس کیوں مڑی؟ عمار نے مسکراتے ہوئے پوچھا. یہی وجہ سے میں ہڑبڑا کر مری کہ آپ مجھے غلط سمجھ لیں گے. لیکن آپ نے پھر بھی وہی کیا. آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بھی عام لڑکے جیسی ہوں. وہ نگاہیں چرا کر بولی، اور اس شخص کی بولتی نگاہوں سے نگاہیں ملانے کی ہمت نہیں تھی. ہاں، ویسے یہ عام لڑکے جیسی نہیں ہوں، یہ بات مجھے بتا رہی ہوں کہ خود کو تسلی دے رہی ہو. عمار نے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھتے اس کے رخسار سے رخسار مس کرتے ہوئے پوچھا. اس کی قربت سے امیرہ کو اپنی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دشوار لگ رہا تھا. پلیز مجھے کالج جانے کی تیاری کرنی ہے، وہ کانپتے لہجے میں بولی. یہ بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولو، عمار نے کہا تو اس نے نگاہیں اٹھائی اور عمار کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پھر سے جھکا لی. عمار کو بالآخر اس پر ترس آ ہی گیا اور اس کے راستے سے ہٹا اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے. نیکسٹ سین. ابھی عالیہ ربیہ کے اس قدر تحقیرانہ انداز پہ جیسے سن ہو گیا تھا. پورا دن اس نے اپنے فلیٹ پہ گزارا اور آج کافی عرصے کے بعد اس نے حرام مشروب کو ہاتھ لگایا تھا. رات کے وہ کافی ٹن ہو چکا تھا. بمشکل خود کو گھسیٹتے وہ فلیٹ سے باہر آیا. گاڑی سٹارٹ کرتا وہ افندی ولاک کی طرف رواں تھا. رات کا آخری پہر تھا تو سڑکوں پر سناٹا تھا اور گھر پہنچ کر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پہ پرسکون ہو کر سوئی اس دشمن جان کو دیکھا جو آج بہت ریلیکس لگ رہی تھی اور یقیناً اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس قدر پرسکون تھی. وہ دھیرے سے چلتا پاس آیا اور اس کے دائیں بائیں جھک کر اپنے لب اس کے رخسار پہ رکھ دیے. وہ اس کے بیڑ کی چبھن سے تھوڑا کشمکش آئی اور دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر اسے دیکھ کر خوف سے آنکھیں پھیلی اور گڑبڑا کر اٹھی تو عالیہ کے لب اس کے ماتھے سے مس ہوئے. وہ گھبرا کر بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے آنکھیں بند کر گئی. عالیہ کی نگاہیں ان لرزتے یاقوتی ہونٹوں میں اٹکی اور دل بے اختیار چھونے کو کیا تو وہ چہرہ پاس لایا اور پھر ایک دم اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اس کے رخسار کو انگلیوں سے چھوا. جانم پلیز بس کر دو نا، میرا یہ دل تمہاری قربت کے لیے بہت پیاسا ہے. ختم کر دو دوریاں، خود کو میری باہوں میں سمو کر میرے پیاسے من کو سیراب کر دو. وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا تو وہ آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی. پلیز ایمی، میں بہت تھک گیا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ اب میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا. پلیز مجھے ٹوٹنے مت دو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. آئی ریئلی لو یو جانم، وہ بےتابی سے بولا اور پھر اپنے گھومتے سر کو تھامتے چت بیڈ پہ لیٹ کر وہ بڑبڑانے لگا اور ساتھ ہی وہ گہری نیند کی وادی میں کھو گیا. ایمل نے حیرانگی سے اس کے آج بدلے روپ کو دیکھا. کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ عجیب سی بے چینی اور بے بسی اور تھکاوٹ تھی اور اس کے منہ سے بڑی گندی سی سمیل آ رہی تھی. وہ اس کے خوف سے لرز رہی تھی. پھر اچانک اس سے دور ہوا اور چت بیڈ پہ لیٹ کر بڑبڑانے لگا. اس نے قریب ہو کر سنا تو وہ آئی لو یو جانم بول رہا تھا. پھر اچانک وہ گہری نیند سو گیا.
وہ گھبرا کر اس کے پاس آئی اور اسے بھگور دیکھا تو سانسیں چلتے دیکھ کر اس کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ کیا آنٹی جی کو بتا دوں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر لب کاٹتے ہوئے سوچنے لگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر اس نے امیرہ کا نمبر ملایا۔ کچھ پل بعد اس کی آواز سنائی دی، میرا کیا تم عمار بھائی کو لے کر کمرے میں آ سکتی ہو؟ وہ پتہ نہیں عالیار کو کیا ہوا ہے، بے ہوش ہیں یا سو رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کچھ، وہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ اچھا میں آتی ہوں، امیرہ نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد عمار اور امیرہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ جلدی سے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ عمار نے پاس آ کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا اور ساتھ پاس ہو کر سونگھا۔ کچھ نہیں ہوا اسے، شراب زیادہ پی لی ہے تو اس کے اثرات ہیں، صبح تک ہوش میں آ جائے گا، عمار نے بڑے نارمل لہجے میں کہا اور اسے سیدھا کر کے لٹاتا اس کے شوز اتارنے لگا۔ اس کی بات پر ایمل کا رنگ فک ہو گیا۔ شراب پی انہوں نے؟ وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ صرف آپ ہیں مسز عالیہ افندی، کیونکہ جب سے اس نے آپ سے پیار کیا اس نے کبھی بھی اس حرام مشروب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر آپ کی بے رخی اور بیزاری نے اسے پھر سے اسی راہ میں ڈال دیا جسے اس نے چھوڑا تھا، عمار نے طنزیہ لہجے میں کہا اور پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا امی؟ امیرہ نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا۔ میرا انہوں نے میری وجہ سے شراب پی ہے، پتہ ہے بابا جانی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی غلط راہ اختیار کرتا ہے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر بھی ہوتا ہے، وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ اوف ایمل، یہ پہلے ہی شراب پیتا تھا اور اس کی بہت ساری گرل فرینڈز تھی، یہ پہلی بار نہیں ہوا میری جان۔ تو اس کی غلط راہ روی کا عمار نے تمہارے اوپر الزام لگا کر اسے بری کر دیا، کیونکہ بھائی ہے نا یہ سگا، تو اسے کیسے غلط لگ سکتا ہے، تو اسی لیے اس عمار افندی کی باتوں کو سیریس مت لو، وہ تو ہے ہی سرفراز نواب۔ امیرہ نے ایسے دانت کچکچا کر کہا گویا دانتوں تلے عمار افندی کو پیسا ہو۔ ایمل کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ پھر امیرہ کے جانے کے بعد وہ مضطرب سے چت لیٹے عالیار کو دیکھنے لگی۔ سرخ و سفید شفاف پیشانی پر اس طرح بری لکیریں تھیں۔ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا مگر پھر بھی مضطرب تھا۔ ایمل کتنی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر اذان ہونے پر وہ اٹھ کر وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نماز پڑھ کر وہ اس کے پہلو میں آ کر لیٹی اور اسے دیکھتے دیکھتے کب سوئی اسے خود پتہ نہیں چلا۔ جب آنکھ کھلی تو اسے اپنے پیٹ پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو عالیار اس کے پیٹ پہ سر رکھے سو رہا تھا اور چہرے پہ بچوں سی معصومیت تھی۔ ایمل ساکت ہو گئی، پھر اس کے سر سے ہلا کر اسے پکارنے لگی۔ اس نے مندی مندی نگاہوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سر دباتا اٹھ کر بیٹھ کر حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ وہ بڑبڑایا اور پھر لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ I'm sorry اگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہو تو، وہ لب کاٹتے ہوئے مضطرب سا بولا تو ایمل نے پہلی بار اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا جو ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے بات کرنے والا آج اس سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ آپ نے کل رات شراب پی تھی، بہت زیادہ، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نہ جانے آج اس سے بات کرنے کی ہمت کہاں سے لائی تھی۔ تو اچھا ہے نا، مر جاؤں گا جلدی، وہ شفاف لہجے میں بولا۔
اللہ نہ کرے۔ عمر کا دل جیسے ڈوب گیا اور بے اختیار اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور خود اپنی بے اختیاری پہ وہ ساکت رہ گئی اور عالیہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمن نے گھڑبڑا کر نگاہیں چرا لی۔ تم تو یہی چاہتی ہو نا کہ تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے۔ تم میرے جیتے جی میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا تو مرنے کے بعد مجھ سے جان چھوٹ سکتی ہے تمہاری۔ پھر بھی تم چاہتی ہو کہ اللہ نہ کرے کہ مجھے کچھ ہو، جبکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کرے عالیار افندی مر جائے اور تم اس کی قید سے آزاد ہو جاؤ۔ ویسے بھی مجھ جیسا بد کردار انسان تمہارے قابل بھی نہیں ہے۔ مجھ جیسے کے لیے لیسا جیسی لڑکیاں ہی بنی ہیں۔ عالیہ نے تلخ لہجے میں کہا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا جلدی سے نگاہیں پھیرتا اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ گمسم سی اس کے رویے کے متعلق سوچنے لگی۔ وہ پہلے بنا اس کی رضامندی کے اپنا حق جتاتا تھا اور ایک دم سے وہ اس سے اجنبی ہو گیا تھا۔ یہی بات اس کے دل کو پریشان کر رہی تھی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سین کی جانب۔ شاہ زیب چیف کے کہنے کے مطابق اپنے ایک کیس کے سلسلے میں ان سے بریفنگ لینے گیا تھا اور اس کی ابیحا سے بات ہی نہیں ہو پائی تھی اور وہ اس کا جو عالیار کے ساتھ رویہ دیکھ چکا تھا اس کے بعد کافی مضطرب تھا کہ آخر اس لڑکی کے دماغ میں چل کیا رہا تھا۔ وہ اگر چاہتی تو عالیار کے ساتھ اس گھر سے واپس جا سکتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بات اس کے ذہن میں بہت زیادہ کھٹک رہی تھی۔ وہ رات کو واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا تو ابیحا ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، شاہ زیب نے اس کے پیچھے جا کر کہا تو وہ بنا چونکے اس کی طرف مڑی۔ حیرت ہے مسٹر شاہ زیب خان کو ابیحا افندی سے ضروری بات کرنی ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اپنی حد میں رہا کرو ابیحا، اور جتنا پوچھا جائے اس کا جواب دیا کرو، اور جو میں آج تم سے پوچھوں گا اس کا تم صحیح جواب دو، ورنہ میں نے آج سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے دھمکی مت دیجیے، میں ان سب سے بہت آگے بڑھ چکی ہوں، وہ انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولی۔ شاہ زیب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے خود کے قریب کیا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ چھوڑے مجھے، اس نے غصے سے بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ اور جو میں تم سے سوال پوچھوں اس کا صحیح جواب دو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے آج اپنے بھائی کو اس طرح کا جواب کیوں دیا، جبکہ تم اگر چاہتی تو اس گھر سے جا سکتی تھی۔ شاہ زیب نے کہا، میری زندگی کو خراب کیا اور میرے پیار کا مذاق اڑایا آپ نے، تو آپ کو برباد کیے بغیر کیسے واپس جا سکتی ہوں؟ اب میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں آپ کے پورے گھرانے کو ایسا سبق سکھاؤں کہ آپ کی آئندہ آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں۔ میری محبت کو آپ نے دیکھا ہے مگر میرے اندر کتنا زہر ہے یہ آپ نے نہیں دیکھا مسٹر شاہ زیب خان۔ میں آپ کو برباد کر کے رکھ دوں گی، اس نے سلگتے لہجے میں جواب دے کر اس کا میٹر شارٹ کر دیا۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے گھر والوں پر یا ان کی عزت پر کوئی بھی آنچ آئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ابیحا افندی کے لہجے میں درندوں سی گراہٹ تھی۔ ابیحا تلخ انداز میں مسکراتی اور اس کی مسکراہٹ سے شاہ زیب کے اندر جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ تم نے جو بھی سوچا وہ اپنے دماغ سے نکال دو ابیحا، ورنہ میں تمہارا وہ انجام کروں گا کہ تم صدیوں تک یاد رکھو گی۔ شاہ زیب کی بات پہ وہ پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ شاہ زیب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں مقید کرتے اس کی ہنسی کو بریک لگایا۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی اور ناخنوں سے اسے نوچ ڈالا، مگر آگے بھی شاہ زیب خان تھا
اسپیشل فورس کا بہادر اور بڑی سے بڑی مشقت کو بنا ڈرے سر کرنے والا۔ ابیحا نے غصے سے اس کے لبوں کو ہی کاٹ ڈالا تھا، مگر اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا اور دروازے پہ ہوئی دستک پہ اس نے پیچھے ڈھکیلا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے واش بیسن کا نل کھولا اور ساتھ ہی اس کی نظر آئینے پہ پڑی تو اپنے نچلے ہونٹ سے رستے خون کو دیکھ کر چونکا اور ساتھ ہی شرٹ کے بٹن کھول کر دیکھا تو گردن اور سینے پہ ابیحا کے ناخنوں سے کھرچنے کے نشان تھے۔ جنگلی بلی، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بڑبڑایا اور پھر فریش ہو کر باہر نکلا تو ابیحا تیر کی مانند اس کی طرف بڑھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ اس کا گریبان دبوچ کر چلائی۔ دوبارہ سے ہمت کر کے دکھاؤں مس ابیحا؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا تو ابیحا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم مرد لوگوں کو صرف عورت کے جسم سے مطلب ہوتا ہے، اپنے اندر کی آگ کو بجھانے کے لیے سب سے قابل نفرت عورت کے ساتھ بھی یہ سب کر لیتے ہو، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ اس کی بات پہ شاہ زیب کی شریانیں پھول گئی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اس کے پاس آیا۔ آئندہ سے یہ بات مت کرنا ورنہ میں تمہارے خاندان کے مردوں جیسا نہیں۔ تم میری زندگی کی پہلی لڑکی ہو جس کو میں نے آج پہلی بار چھوا ہے۔ میں تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ یہ میری ہوس نہیں بلکہ یہ حق ہے جو میں نے لیا، اور میں اپنا یہ حق کبھی بھی اور کہیں بھی لے سکتا ہوں۔ امید کرتا ہوں تمہارے اس دماغ میں یہ بات بہت اچھے سے بیٹھ گئی ہوگی۔ شاہ زیب نے اس کی کلائیاں مروڑ کر اس کی پیٹھ سے لگاتے ہوئے کہا، چھوڑیے مجھے، آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ وہ تڑپ کر بولی تو شاہ زیب نے اسے پیچھے دھکیلا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اگلا سین، ابیحا نے واش بیسن کے پاس جا کر دیکھا خود کو تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ وہ اس کی طاقت کے سامنے بہت کمزور تھی اور اس نے آج اسے باور کروا دیا تھا کہ وہ اگر چاہے تو اسے زبردستی اپنا حق لے سکتا ہے۔ احساس ذلت سے وہ آج اندر ہی اندر پوری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ دل کا غبار ہلکا ہوا تو اس نے اٹھ کر اپنا چہرہ دھویا اور باہر نکل کر بیڈ پہ سوئے شاہ زیب کو دیکھا جو کہ ایک تکیہ سر کے نیچے اور دوسرے کو باہوں میں دبوچے لیٹا تھا۔ یہ ایک تکیہ مجھے دیں، وہ غصے سے پاس جا کر بولی تو شاہ زیب نے سر اٹھا کر اسے ایک گھڑکی سے نوازا اور دوبارہ تکیے میں چہرہ چھپا لیا۔ کیا آپ کو سنائی نہیں دے رہا کہ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ نہیں، وہ اطمینان سے جواب دیتا اسے آگ لگا گیا۔ انتہائی فضول انسان ہیں آپ، وہ غصے سے بولی اور اس سے تکیہ چھیننے کی کوشش کرنے لگی اور اسی چھینا جھپٹی میں وہ اس کے سینے پر آ کر گری اور لب اس کے لبوں سے مس ہوئے تو وہ ساکت ہو گئی۔ شاہ زیب نے اسے کمر سے پکڑے پہلو میں گراتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں کو اس کے سر کے اوپر لے جا کر جکڑے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دیکھنے لگا۔ چھوڑو مجھے جنگلی آدمی، وہ دانت پیس کر بولی۔ اب جنگلی آدمی تو تم نے بول دیا ہے تو کیا خیال ہے کمرے کا ماحول کو جنگل جیسا بنا کر جنگل میں منگل کرے؟ شاہ زیب نے کہا تو وہ غصے سے جزر وزر ہوتی پورا زور لگا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی طاقت کے سامنے اس کا اتنا سا زور کسی کام کا نہیں تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز لیو می، اس بار وہ روحان سی ہو کر بولی تو شاہ زیب اسے چھوڑتا چت لیٹ گیا اور تکیہ اس کی سائڈ پہ رکھا تو وہ غصے سے زمین پر گراتی اوندے منہ بازوؤں میں چہرہ چھپا کر لیٹ گئی اور دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اگلے دن صبح جب آنکھ کھلی تو شاہ زیب روم میں نہیں تھا۔
وہ کالج جانے کا سوچ کر کپڑے نکالنے لگی اور جیسے ہی کپڑے نکال کر مڑی تو اسی اسنا میں پسینے سے شرابور شہزیب اندر داخل ہوا اور اپنے ٹاول سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اپنی وارڈروب کی جانب بڑھا۔ اس نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور شہزیب کے کچھ بھی سوچنے سے پہلے تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی اور جا کر دروازہ لاک کر لیا۔ آج کی ایپیسوڈ بس اتنی سی ہی۔ بہت مشکل سے میں نے رک رک کر سانس لے لے کر وائس اوور کی، کیونکہ 2-3 لوگ ہیں کہ انہیں اردو نہیں شاید پڑھنی آتی، تو ان کی خاطر یہ کی ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی جو ہے خواہشات کا احترام نہیں کیا گیا۔ تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ سب کے خواہشات کا احترام کروں۔ تو میرے لیے آپ سب بہت اہم ہیں، آپ کی وجہ سے ہوں جو ہوں، تو اس لیے آپ کے لیے خود کو بھی سنبھال کر یہ کر لیتی ہوں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔